اکیلے کا سفر نہیں ہے. This is such a beautiful journey. میں اس میں اگر اجازت ہو، اگر ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہو، میں تھوڑی اور بھی بڑاس نکالنا چاہوں گا. جو بھی لوگ ابھی ہمت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک جانا نہیں چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا ہی فیصلہ ہے کہ آپ ابھی تک بیٹھے ہیں. تو اگر اجازت ہو تو میں ایک دو خیالات اور شیئر کرنا چاہوں گا. اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں تو ذرا میں کمنٹس میں لکھے گا اف یو آر انٹرسٹیڈ ان کیس، تو پھر میں گفتگو جاری رکھوں گا. عمران صاحب اگر آپ بھی انٹرسٹیڈ ہیں اور تو آپ بھی انٹرسٹیڈ ہیں تبھی میں گفتگو کرنا چاہوں لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن ایک یتیم سبجیکٹ ہمارے ہاں رہ چکا ہے، اور ہم پر فرقوں کی بہت زیادہ اثرات ہیں، جس کی وجہ سے فقہ آگے آ جاتا ہے. ہمارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور خدا کی کتاب کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. اور ہمیں لگتا ہے یہ کتاب کوئی اتنی مشکل زبان میں لکھی گئی ہے، اتنے مشکل انداز میں لکھی گئی ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ براہ راست تعلق رکھیں گے تو شاید ہم نہیں سمجھ پائیں گے ایک عام ریڈر کے لحاظ سے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کتاب ہر ایک ریڈر کو اپنے طریقے سے اس کے ساتھ تعلق بناتی ہے. اگر آپ اس جملے کو ذرا اپنے ساتھ لکھ لیجئے گا کہ ہر ایک ریڈر، ہر ایک پیاسے کو اپنے طریقے سے اس کی پیاس بجھاتی ہے یہ کتاب، جس کا نام قرآن ہے، جو کہ 1400 سال پہلے ایتھیسٹ کے لحاظ سے عرب کے صحرا نشین نے خود اپنی شاعری کے بنیاد پہ اس کو تخلیق کیا ہے. تو چونکہ یہ محفل قرآن کی وجہ سے کریٹ کی جاتی ہے، قرآن کے لیے کریٹ کی جاتی ہے، اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لحاظ سے، تو اس لیے میں اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں اور میں اس میں شریک ہوتا ہوں. ایک خیال بہت اہم ہے کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید بہت سارا وقت چاہیے اس کی عربی کو سمجھنے کے لیے، اس کی گرامیٹیکل انٹریکیسز کو، اس کی سرکولر لینگویج کو سمجھنے کے لیے. اس کے ڈیپتھ میں غوطے لگائے بغیر ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے. میرے لحاظ سے یہ تاثر غلط ہے. آپ اس کو اپنی حیثیت سے، اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنی بساط کے مطابق اس کے ساتھ تعلق بنائیں. یہ ایک زندہ کتاب ہے. یہ کسی کی روداد لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ کسی کا قصہ آپ سے بیان نہیں کر رہی. یہ خدا کا حکم جس طرح بائبل بیان کرتی ہے ویسے بیان نہیں کر رہی. یہ ایک زندہ جاوید کتاب ہے جو آپ کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرتی ہے. یہ صرف آپ سے پڑھنا ایکسپیکٹ نہیں کرتی، یہ آپ سے ایکشن اٹھانا ایکسپیکٹ کرتی ہے. یہ کتاب آپ کے ساتھ ایسا تعلق بنا دے گی، ایک زندہ تعلق آپ کے ساتھ بنا دے گی، جس کی بنیاد پہ وہ آپ سے کچھ کروائے گی، آپ کے اندر ہلچل مچا دے گی. یہ کتاب آپ سے جدا کر دے گی، آپ کو اپنے خاندان والوں سے، آپ کو اپنے عہدوں سے، آپ کو اپنی جان پہچان کے لوگوں سے، آپ کو اپنے تصورات سے، آپ کو اپنی نفسیات سے یہ جدا کر سکتی ہے. یہ آپ کو کسی اور راستے کا مسافر بنا سکتی ہے. آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو کل تھا وہ فوت ہو چکا ہے. یعنی کل جو میں تھا وہ دن گزرنے کے ساتھ میری وفات ہو چکی ہے آلریڈی، جس کا مجھے علم نہیں ہے. کیونکہ انسانی نفسیات اپنے ماضی کو لے کے حاضر کا تعین کرتی ہے، اور حاضر میں رہ کے مستقبل کا تعین کرتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا جو کل والا عمران تھا، کل والا جو طوبہ تھا، کل والا سلمان جو تھا، کل والا یاسین جو تھا، نیر سلطانہ جو تھی، کل والی جو عائشہ تھی، وہ وفات پا چکی ہے. وہ آلریڈی اس دنیا سے وقت کے ساتھ ختم ہو چکی ہے. اس کی وہ ذات دوبارہ کبھی نہیں آئے گی. اور یہ جو رہ گئے دن ہیں وہ بھی اسی طرح ہی وفات پائیں گے، جس طرح آج یہاں پر 9 بجے کے بعد اور 12 بجے کے بعد یہ دن ختم ہو جائے گا، وفات پا جائے گا. تو میرا جو آج کا دن ہے، میرا جو آج کی زندگی ہے، وہ بھی ویسے ہی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ. تو ہمارے پاس جو وقت ہے انتہائی مختصر ہے. اس دنیا میں امتحان مشکل ضرور ہے، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انتہائی مختصر امتحان ہے. قرآن کی اینک لگا کر اگر میں اس دنیا پہ نظر ڈالوں
تو یہ امتحان بہت کم رکھا گیا ہے، اور اس کا جو ریوارڈ ہے، جو اس کا ریٹرن ہے، جو اس کا اجر ہے، جو اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے وعدے ہیں، جس میں موت کو موت ہو جائے گی، جس کو بڑھاپے کو، اور جس کو کل گزرے ہوئے کل کو موت ہو جائے گی، یہ بہت بڑا سودا ہے فائدے کا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں آپ سے کہوں ایک دن کے لیے صرف یہ کام کر لو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد تم جو چاہو گے وہ میں کروں گا۔ یقین مانیں آپ کی ہر ایک خواہش میں پوری کر دوں گا، ہر ایک التجا میں پوری کر سکتا ہوں۔ یعنی آپ کسی بہت بڑی کمپنی کے سی ای او سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کی دل میں کیا، آپ کے ذہن میں کیا، آپ کے تخیل میں بھی کوئی خیال آئے گا تو اس کو میں پریکٹیکلی آپ کے لیے پورا کر سکتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے، یہ سودا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ پھر اپنے دلوں میں پوچھے کہ کیا خدا یہی بات نہیں کر رہا قرآن میں؟ Exactly. وہ کہہ رہا ہے کہ بہت مختصر امتحان ہے، تم نے تو 60-70 سال گنے ہوئے ہیں، شاید اس سے بھی کم ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں ہونے والا، ایوریج ایج یہی ہے، اور پھر آپ اس سے زیادہ گزار چکے ہیں، آدھی سے زیادہ گزار چکے ہیں، اور خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جوانی کو ختم ہونا ہے، اور ایک چہرہ جس میں جھریاں ہوں گی، جو بوڑھا ہو جائے گا، جس نے ختم ہونا ہے، ہم سب وہاں پہنچ رہے ہیں، اور جو ختم ہو رہا ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے، چاہے وہ جوانی ہے، چاہے وہ قابلیت ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ بچے ہیں، جو چیز بھی ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، بہت تیزی کی طرف۔ ہم آج اس مقصد سے کنیکٹ ہوئے ہیں، وہ خدا کی کتاب ہے، اور وہ خدا کی کتاب آپ کو یہ اینک لگوا کے دنیا دکھاتی ہے، وہ آپ کو یہ زندگی دکھاتی ہے کہ تمہارا امتحان ہے اور بہت مختصر ہے، تمہارے لیے بڑا ہوگا کہ غلط سے رکنا اور صحیح کی طرف جانا، لیکن اس کے بدلے میں جو تمہارا رحیم، جس کا ذکر آپ نے اس سیشن میں کیا کہ ایک رحیم، ایک رحم کرنے والا، احسان کرنے والا رب ہے، وہ ایسا احسان کرنے والا ہے کہ وہ موسیٰ کو کہتے ہیں، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کام کر کہتا ہے کہ یہ میری چھڑی ہے، یہ سوال تھا کیا ہے، لیکن موسیٰ وہیں رکتے نہیں ہیں، ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ جھکتا ہوں، میں اس سے پتوں کو مار کے گراتا ہوں اپنے جانوروں کے لیے، اور میں اسے اور چیزوں کے لیے بھی یوز کرتا ہوں۔ پتہ ہے وہ خدا ایسی گفتگو جب کرے گا تو موسیٰ بھی گفتگو کرنا ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ سوال تھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ بس یہ بات جاری رہے، بات ختم نہ ہو، رکے نہیں، یہ صورت طٰہٰ ہے۔ پھر خدا اسے کہتا ہے کہ موسیٰ تم اسے پھینک دو، موسیٰ اسے پھینک دو۔ یہ وہ سہارا تھا جس کو پھینکوانا تھا خدا نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عصا بنتا ہے، سام بنتا ہے، تو کہتے ہیں موسیٰ ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، گھبراؤ نہیں، تو اسے کول ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یہ ایک خدا کی گفتگو ہو رہی ہے، اور بائی دا وے موسیٰ نے کوئی انٹروڈکشن کروایا تھا خدا کو کہ میں کون ہوں، یعنی خدا ہمیں جانتا بھی ہے، اب جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمیں سن رہا ہے، موسیٰ کو نام سے پکارا ہے خدا نے، اور وہی خدا ہمیں سن رہا ہے، وہی خدا ہمیں جانتا ہے، وہی خدا ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ ہماری پریشانیاں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری مجبوریاں دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے جو پورا نہیں ہو پا رہا، ہماری کیپیسٹی میں جو نہیں ہے، اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ سب دیکھ رہا ہے وہ خدا۔ کہتے ہیں موسیٰ تم روشنی ڈھونڈنے آئے تھے نا، آگ ڈھونڈنے آئے تھے تاکہ تمہیں راستہ ملے، میں کون ہوں؟ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، حکمت والا، رحم کرنے والا رب ہوں، میں تمہارا، میں نے تمہیں پیدا کیا، کہاں بھٹک کے پھر رہے ہو؟ ابھی تم سے ہم نے بڑا کام لینا ہے، تم نے جانا ہے فرعون کے پاس۔ کون فرعون؟ وہ بھی میری مخلوق ہے، پیار سے بات کرنا، حکمت سے بات کرنا، شاید اس کے دل میں نرمی آ جائے۔ کون فرعون؟ جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر بھی اس سے محبت سے بات کرنا، پھر سمجھا دینا، شاید اس کے دل میں خدا نہیں چاہتا تھا کہ فرعون ہمیشہ کے لیے فرعون بنے،
خدا نہیں چاہتا کہ ہم بھٹکیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم ٹوٹیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم اکیلے ہو جائیں. وہ ہمیں جانتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو. یہ ہے نفسیاتی رولز، نفسیات کی دنیا جو کہ خدا جانتا ہے. میرے بندے سے کہہ دو کہ تم بھٹکے کہاں گھومتے ہو، میرے پاس آ جاؤ. میں ہی تمہیں پورا ہو سکتا ہوں، میں تمہیں کافی ہو سکتا ہوں. انسان تمہیں کافی نہیں ہو سکتے. مایوس ہو جاؤ گے. یہ ہے وہ خدا جس کا تعارف ہم نے کروانا ہے اپنے بچوں کو، ہم اپنی نوجوان نسل کو. یہ وہ خدا ہے جو ہمیں سنبھال سکتا ہے. ٹرمپ کی تعلقات 2 دن کے ہوتے ہیں، تیسرے دن وہ ناراض ہو کے معاہدے ختم کر دیتے ہیں. سپر پاور کہتے ہیں خود کو. اصل سپر پاور اللہ کی ذات ہے. وہ ایک ہی بار تعلق بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے اور پھر ہمیشہ کا تعلق ہے. وہ مایوس نہیں کرتا، وہ مانگنے سے تنگ نہیں ہوتا. ہم انسان ہیں نا، ہم کسی سے کچھ مانگ لیں نا تھوڑی دیر کے لیے، شاید 1 بار کر لیں، 2 بار کر لیں، تیسری بار کوئی ہم سے پوچھے گا نا تو ہماری لینگویج چینج ہو جائے گی، ہمارا انداز بدل جائے گا، ہماری گفتگو بدلنے لگ جائے گی، ہمارے لفظوں میں سختی آنا شروع ہو جائے گی، ہم محتاط ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے خود محسوس کیا ہوگا اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں. پتہ ہے ایک ہی ذات ہے جو دے کے خوش ہوتی ہے، جو دینا نہیں روکتی، جو دینا چاہتی ہے، جو بلاتی ہے کہ مجھ سے مانگو. کل میں پڑھ رہا تھا چھٹے سپارے میں، کہتے جب تم مجھے یاد کرتے ہو نا چھپ چھپ کے، میں وہ سنتا ہوں. تمہارے دلوں میں جو میری یاد آتی ہے میں اس کو سنتا ہوں، میں اس سے واقف ہوں. اتنا قریب رب ہے، اتنا قریب ہے آپ کے. یہ دور نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ملتا، یہ قرآن کے پنوں میں نہیں ملتا. قرآن گائیڈنس ہے اور یہ بہت چھوٹا سا تعارف ہے خدا کا. بہت شکریہ. جزاک اللہ بہت فار انلائٹنگ اس. آپ کے لیے بہت کامنٹ شاہین لکھتی ہیں کہ آپ نے رلا دیا ان کو. اینڈ عائشہ لکھتی ہیں کہ سلمان بھائی آپ کے لیکچر سے الحمدللہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور قوی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ فار گیونگ اس یور ٹائم. جی عمران صاحب کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ماما کچھ کہنا چاہ رہی ہیں شاید. جی ماما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. بہت ٹائم بعد میں اپنے جامع میں واپس آنے کی کوشش کر رہی ہوں. ہم سب اپنے شوہر ہم سب اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کا ہدایت فرمائیں. ایک دن رو گئے ہیں پیچھے سے ہمیں سب کچھ آنا ہے. اصل بات یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، سارے من سے سارے مسئلے شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو مجھے جو بھی سمجھ میں آیا، کیونکہ سلمان صاحب عمران صاحب ہماری تو آپ لوگوں کو بات چیت پر یا کنورسیشن پر مہارت حاصل ہے، الفاظوں پہ مہارت حاصل ہے، لیکن میں اپنی چیزیں پتہ نہیں اچھے الفاظ میں شیئر کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش ضرور کروں گی. جیسے کہ ہمارا جو دین ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا. اس کے لیے ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ ہم مسلمان ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان ہو کر بھی کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس پہ بھی کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہم سے غلطی ہوتی ہے ان گناہوں کے علاوہ کہ جن گناہوں کو اللہ پاک نے جن کی معافی نہیں رکھی ہے، جس کی کوئی معافی بھی نہیں، اگر ہم ان گناہوں میں ملوث نہیں ہیں تو بھی ہمیں لاکھوں کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے
کہ ہمارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ پاک ہمیں معافی کر دیں گے. یقین ہے اس بات کا پورا، کیونکہ ہم انسان ہیں، گناہ ضرور کریں گے، چھوٹے موٹے گناہ جو دن رات نہ چاہ کر بھی انسان سے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. پر لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا، ابھی اس سے گناہ ہو گیا.